बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मुसलमान अपना मुस्तकबिल अखबारात में ढूंढ रहा है। आज का मुसलमान अपना कल अखबारात में तलाश करने की कोशिश करता है। दुनिया में कब क्या होने जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को मुसलमान न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मुसलमान की निगाहें न्यूज़ चैनल्स पर टिकी हुई है। मुसलमान की निगाहें अखबारात के ऊपर टिकी हुई है। कौन सा मुल्क मुसलमानों के ख़िलाफ़ कब क्या करेगा, यहूदियों की साजिश क्या है, गैर इस्लामी क़ुव्वतें और ताकतें, उनका प्लान मुसलमानों के मुताल्लिक़ क्या है। मुसलमान इन चीज़ों को अखबारात के अंदर और अखबारात के मज़मूनों में तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें कुरान ने हमें बता दी थी। ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें बता दी थी। दुनिया में कब क्या होगा, क़यामत तक क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें कुरान और अहादीस के अंदर मौजूद हैं। बादल कब बरसेंगे ये भी मौजूद है। आसमान से कब पत्थर नाजिल होंगे इनका भी ज़िक्र है। और ज़मीन नबातात उगाना कब बंद करेगी, इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र है, मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने। मगर मुसलमानों ने कुरान को बंद किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और अहादीस मुक़द्दसा को बंद करके रखा और उनकी निगाहें न्यूज़ पेपर्स पे पड़ गई और उन्होंने अपना कल अखबारात में तलाश करने की कोशिश की। कुरान ने हर चीज़ के बारे में हमें बता दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने हमें हर आने वाले कल के बारे में बता दिया था, कब मुसलमानों के साथ क्या होगा। जब जब मुसलमानों का रवैया इस अंदाज का होगा, तब तब मुसलमानों के साथ क्या क्या हालात और किन किन दुश्वार गुजार घाटियों से मुसलमानों को गुजरना पड़ेगा। उन्हीं चीज़ों में से चंद चीज़ें हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरीन की जमात, खम्सुन इज़ा इब्तलैतुम बिहिन्ना, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुम उनके अंदर मुब्तला हो जाओगे, वाऊज़ु बिल्लाहि अन तुद्रिकू बिहिन्ना, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि तुम वो ज़माना न पाओ। 5 चीज़ें ऐसी है और मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि तुम वो दौर न पाओ। उनमें से पहली चीज़ है, लम तुज़हिरुल फ़ाहिशा फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनू बिही इल्ला फ़शा फ़ीहिम अत्ताऊन वल औजा अल्लज़ीना लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिम अल्लज़ीना मज़ौ। कि पहली चीज़ उन 5 चीज़ों में से कि जब किसी कौम के अंदर बेहयाई आम हो जाएगी, एक इंसान कोई गलत काम करता है, बेहयाई का इर्तिकाब करता है, मगर छुप कर करता है, बंद कमरे के अंदर करता है, जुर्म ये भी है, गुनाह ये भी है, मगर जब यही गुनाह इंसान सरे राह करेगा, खुले आम करेगा और शाहराह पर करेगा और अपने दोस्तों में करेगा, महफिलों में करेगा, तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन, फिर उस कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल को ताऊन की बीमारी के अंदर मुब्तला फरमा देते हैं। वल्लौजा, फिर उस कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देते हैं, भूख उनका मुक़द्दर बन जाती है। वो रोटी के एक एक नवाले के लिए तरसेगी वो कौम, वो पानी के एक एक कतरे के लिए तरसेगी कि जिस कौम का शिआर बेहयाई बन चुका हो, जहाँ जिस कौम के बच्चे और बच्चियाँ खुले आम सड़कों पर बेहयाई को उरूज दे रहे हों, वो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहलत को ललकार रहे हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन को ललकार रहे हैं जो खुले आम बेहयाई के कामों को उरूज बख्शते हैं। वो कौम जब सयाही मकामों पर और टूरिस्ट प्लेस पर जाकर खुले आम नाच गानों के ज़रिए से इस ज़मीन और आसमान को गंदा कर देती है, वो कौम जब गुलमर्ग जाने के बाद, पहलगाम और दीगर जगहों पर जाने के बाद अल्लाह से बगावत का ऐलान करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत का ऐलान इस तरीके से करती है कि वहाँ बेहयाई के तौर पर वो डांस करते हैं, वो म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, तो यही है वो चीज़ कि इल्ला फशा फ़ीहिम अत्ताऊन। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी कि जब नाली के अंदर से गंदा पानी निकलता जाता है,
پانی کتنا ہی بدبودار کیوں نہ ہو، وہ غلیظ کتنا ہی ہو، وہ ناپاک کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر زمین کے نیچے سے وہ نالی جا رہی ہے، کوئی شور نہیں مچاتا اور کوئی چیختا اور چلاتا نہیں ہے، مگر یہی پانی جب سڑک کے اوپر آنے لگ جائے اور پائپ لیک ہونے لگ جائے اور پھر ہر انسان کے منہ کے اندر بدبو آنے لگ جائے، ہر انسان بدبو محسوس کرنے لگے، ہر انسان دیکھے کہ یہ گٹر کا پانی، یہ نالی کا پانی اب سڑک کے اوپر سے آ رہا ہے، پھر ہر کوئی شور مچاتا ہے، کیونکہ پانی غلاظت اور گندگی اب یہ سڑک کے اوپر آ چکی ہے، عام ہو چکی ہے، ہر کسی کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے، ہر کوئی اس بدبو کو محسوس کر رہا ہے۔ تو جس طرح سے ایک انسان اب یہ چیختا اور چلاتا ہے کہ کوئی اس گندی چیز کو بند کر، ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی کا ایک قانون ہے، اللہ رب العزت کا، کہ جب کوئی قوم کھلے طور پر گناہ کرنے لگتی ہے، اور ابھی تک یہ قوم کہ جب کوئی قوم بند کمرے میں گناہ کرتی ہے، چھپ کر گناہ کرتی ہے، گناہ یہ بھی ہے، مگر یہی گناہ جب سر راہ کیا جائے، کھلے عام کیا جائے اور آسمان کے نیچے کیا جائے، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کے مقدر میں یہ عذاب لکھ دیتے ہیں کہ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع، کہ اللہ رب العزت اس قوم کے مقدر میں پھر بھوک کو لکھ دیتے ہیں، پھر ان کی معیشت کو تنگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس قوم کو اللہ رب العزت ایسی بیماریوں سے اس کو لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، ایسی بیماریوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ کسی اور نے ان کے آبا و اجداد میں ان بیماریوں کا نام تک نہ سنا ہوگا، ان بیماریوں کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، ایسی بیماریوں سے اس قوم کو گزرنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے، پریشانی یہ ہوگی اور وجہ اس کی یہ ہوگی، سبب یہ ہوگا کہ وہ قوم بے حیا بن گئی ہوتی۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ وہ قوم جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، جو قوم تجارت میں گڑبڑ کرتی ہے، جو قوم کسی انسان کو دھوکہ دینے میں مشہور اور معروف ہو گئی ہو، دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں، دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے میں، پھر اس قوم پر اللہ رب العزت 3 طرح کے عذاب اس قوم پر نازل فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس قوم کو اللہ رب العزت کی سخت پکڑ اس قوم پر آ جاتی ہے۔ دوسری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الا اخذوا بالسنین، قحط سالی اس قوم پر آ جاتی ہے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ اس قوم پر مسلط ہو جاتا ہے، کہ جس انسان کی یہ پہچان بن گئی ہو دوسرے انسان کو دھوکہ دینے کی، تجارت کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے بھی ہو، جس مسلمان کی پہچان بن گئی ہو کہ کسی انسان کو دھوکہ دینا، کسی انسان کو ڈسنا، کسی انسان کو پریشان کرنا، تجارت کے اندر کمی زیادتی کرنا، تو اللہ رب العزت اس قوم کے اوپر، اس کا دشمن ان کے اوپر مسلط فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی، صحیح طریقے سے نہیں نکالتی، اندازے سے نکالتی ہے یا بالکل نہیں نکالتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کے لیے آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین میں جانور نہ ہوتے، اگر زمین میں چوپاہے نہ ہوتے، اگر زمین میں دیگر مخلوقات نہ ہوتی تو آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں برستا۔ اگر یہ چوپاہے نہ ہوتے پھر آسمان پر اللہ رب العزت آسمان سے بارشوں کا سلسلہ بند کر دیتے۔ یہ اس وقت ہوتا کہ جب میری امت کے لوگ، میرے امت کے مالدار لوگ اپنے زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلَمْ تَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، کہ میری امت کے اندر جب لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑیں گے، اللہ کے فرمودات پر عمل نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے،
کچھ کو چھوڑیں گے، کچھ کو اپنائیں گے، جو انہیں مشکل لگے گا اس کو چھوڑ دیں گے، جو آسان لگے گا اس کو اپنائیں گے اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی فکر نہیں کریں گے، بے پرواہی برتیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر۔ پھر آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس قوم پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیں گے جو ان کا اپنا دشمن نہیں ہوگا، جو ان کے اپنے قوم کا دشمن نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے قوم کا دشمن، دوسرے اسٹیٹ کا دشمن آئے گا، اور اللہ اس دوسرے شخص کو، اس غیر شخص کو اس قوم پر مسلط کر دیں گے، مسلمانوں پر مسلط کر دیں گے جو اپنی خواہش کے مطابق قرآن پر عمل کریں گے، کچھ میں قرآن کو چھوڑیں گے، کچھ کو اپنائیں گے۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں جہاں مسلمان جج ہوں گے، وکیل ہوں گے، یا اپنے محلوں کے ذمہ دار لوگ ہوں گے، کہ وہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں گے، جج بھی اپنا فیصلہ سنائے گا، وکیل بھی کیس لڑے گا، وہ حق کیس نہیں لڑے گا، وہ محرم کو مجرم بنا دے گا، مجرم کو محرم بنانے کی کوشش کرے گا، اور جج بھی قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، اور اپنے محلوں کی کمیٹیاں وہ بھی قرآن کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور نہیں، ہمیں تو برادری کا فیصلہ چاہیے، ہمیں تو اپنا فیصلہ چاہیے، قرآن کا فیصلہ نہیں، شریعت کا فیصلہ نہیں، بلکہ ہمیں برادری کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو جس قوم کے اندر جن مسلمانوں کی یہ عادت بن جائے، جن ججز کی یہ عادت بن جائے، وہ قرآن کو چھوڑ کر اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے فیصلہ سنائیں گے اور فیصلہ کریں گے، اللہ رب العزت اس قوم کے اندر ایسا اختلاف ڈال دیں گے، پھر وہ اس اختلاف سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔